الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ عزیز طلبہ، سیکنڈ ایئر اسلامیات، ہمارا آج کا سبق رکوع نمبر 12 آیت نمبر 97 سے شروع ہو رہا ہے۔ تو پہلے ترجمہ، کل کہہ دیجئے من کانا جو شخص ہو عدوً دشمن لجبریل جبرائیل کا علیہ السلام فإنہ نزلہ علی قلبک پس بے شک اس نے اتارا ہے اس کو آپ کے دل پر بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، یعنی تورات انجیل وغیرہ، وہدن اور ہدایت ہے، وبشریٰ اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ اس آیت میں قرآن مجید کے نزول کا محل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک یعنی دل کو قرار دیا ہے، جس سے اشارہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ایسے طریقے سے پڑھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نقش ہو گیا۔ اور یہودی جو تھے وہ جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے، جیسا کہ اگلی آیت میں اس کی مزید تفصیل ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکاتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو شخص دشمن ہو اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل و میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ عدو پس بے شک اللہ تعالیٰ بھی دشمن ہے، للکافرین کافروں کا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں علماء تفسیر نے بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ چند یہودی علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، ابو القاسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، ہم آپ سے چند سوالات کرتے ہیں، اگر آپ نے ان کا جواب دے دیا تو ہم آپ کی اتباع اختیار کر لیں گے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی علامت بتائیے، اور ہمیں یہ بھی بتائیے کہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے کون سی چیز اپنے اوپر حرام کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کے صحیح جواب دیے۔ آخر میں کہنے لگے، اچھا ہمیں یہ بتائیے کہ فرشتوں میں سے آپ کا دوست کون ہے، اور یہ ہمارا آخری سوال ہے، اس کے جواب پر یا تو ہم آپ سے مل جائیں گے یعنی ایمان لے آئیں گے، اور یا آپ کو چھوڑ دیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دوست جبرائیل علیہ السلام ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا جبرائیل علیہ السلام ہی اس کے دوست رہے ہیں۔ یہودی علماء کہنے لگے، تب تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، اگر آپ کا دوست کوئی اور فرشتہ ہوتا تو ہم آپ کی تصدیق کرتے اور آپ پر ایمان لے آتے۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، یہ حرب و قتال اور عذاب کا فرشتہ ہے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ بعض نے اس کی شان نزول میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہود سے مناظرہ ذکر کیا ہے، جس میں یہود نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عداوت کا اظہار کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، انتم اکفر من الحمیر، تم تو گدھے سے بھی زیادہ ضدی اور سرکش ہو۔ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام دونوں اللہ کے فرشتے ہیں، اگر ایک سے دشمنی ہے تو سب سے دشمنی ہے۔ اس پر یہ دو آیتیں نازل ہوئیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد وافق اللہ یا عمر، اے عمر رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے تیری موافقت فرمائی ہے۔ ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ کسی شخص کو جبرائیل سے دشمنی رکھنے کا حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام یہ قرآن از خود نہیں بلکہ ہمارے پاس سے اور ہمارے حکم سے لائے ہیں، اس لحاظ سے کہ وہ ہماری طرف سے مامور ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل، یہودی جو تھے وہ جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ہم نے بلا شبہ آپ کی طرف کھلی نشانیاں، آیتیں جو ہیں وہ نازل کی ہیں، اور ان کے ساتھ کفر وہی کرتے ہیں جو نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ یہود چونکہ میکائیل کو اپنا دوست کہتے تھے علیہ السلام،
اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا جبرائیل کے ساتھ ذکر فرمایا کہ ایک سے دشمنی بعینہ ہی دوسرے سے دشمنی ہے، بلکہ خود اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہے، کیونکہ یہ مقرر فرشتے اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد بارزنی بالحرب، صحیح بخاری، کہ جس نے میرے دوست سے دشمنی رکھی تو وہ گویا مجھ سے لڑنے نکلا۔ یہی وجہ ہے کہ جبرائیل سے عداوت پر اللہ تعالیٰ نے غضب کا اظہار فرمایا ہے۔ اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل اکثرهم لا یؤمنون، جب کبھی انہوں نے عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پس پش ڈال دیا، بلکہ ان کی اکثریت گویا ایمان نہیں رکھتی، ایمان ہی نہیں لاتے۔ چونکہ کھلی آیتیں یعنی واضح نشانیاں جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بیان ثبوت ہے، اور امام راضی لکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ معجزات اس کے تحت آ سکتے ہیں۔ یہاں سے یہود کی ایک اور عادت قبیحہ کا بیان ہو رہا ہے۔ یہودیوں سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے اور اس پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا تھا، مگر وہ اس عہد سے پھر گئے اور کہنے لگے کہ ہم سے اس قسم کا کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ عہد شکنی تو ان لوگوں کا پرانا شیوا ہے، جب بھی ان سے کوئی عہد لیا گیا ان میں سے ایک گروہ نے اسے پس پشت ڈال دیا، بلکہ ان میں سے بہت سے لوگ تو تورات پر سرے سے ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ اب اگر عہد شکنی کرتے ہیں تو تعجب کی کیا بات ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے آج کے سبق کی آخری آیت ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے تورات، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، پھینک دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے تھے، کتاب اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پس پشت، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ یعنی تورات اور دیگر آسمانی کتب لما معاہم میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب مذکور تھے وہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے۔ اس اعتبار سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تورات اور ما معاہم کے مصداق تھے، مگر یہود کی بدنصیبی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر کے تورات کو پس پشت ڈال دیا، گویا اپنی کتاب کا بھی پتہ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔